اور شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. معزز ناظرین، الحمدللہ آج کی اس نشست میں 17ویں پارے کی جو دوسری صورت ہے اور نصف ثانی ہے اس کا آغاز کیا گیا ہے. شروع میں ہم نے بتایا تھا کہ 17واں پارہ دو صورتوں پر مشتمل ہے. پہلی صورت سورۃ الانبیاء ہے اور وہ نصف پارے پر مشتمل ہے، اور دوسرا نصف جو پارہ ہے وہ سورۃ الحج پر مشتمل ہے. اور اس کو سورۃ الحج اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ رب العالمین نے حج کا خاص طور پر ذکر فرمایا ہے، اعلان حج کا ذکر فرمایا. وہ اعلان کے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے بعد جبل ابو قبیس پر اعلان فرمایا تھا، وہ اس صورت میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے. بعض علماء نے اس صورت کو مکی صورتوں میں شامل کیا ہے کیونکہ اس میں کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جس کے مضامین سے یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت مکی ہے، اور کئی علماء نے اس کو مدنی صورت قرار دیا ہے، اور دونوں پر الگ الگ علماء نے توجیحات بیان فرمائی ہیں. کل آیتیں اس صورت میں 78 ہیں، جن میں سے آج 38 آیتیں آج کی اس نشست میں الربع کے مطابق 38 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، اور 10 رکوع پر ناظرین یہ صورت مشتمل ہے. جب ہم اس صورت کا آغاز کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اپنے خوف کا حکم فرمایا ہے. اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اللہ کا تقوی ہونا چاہیے، اور اپنے پیش نظر قیامت کو رکھنا چاہیے، کیونکہ انسان کی زندگی میں جو سب سے بہترین چیز اصلاح کرنے والی ہے وہ موت اور قیامت کی گھڑی ہے. یعنی اس کو یاد کرنا، اس کو پیش نظر رکھنا، اس کی ہولناکیوں کو یاد رکھنا، یہ بہترین نصیحت کا سامان ہے. آغاز صورت ہی میں اللہ نے فرما دیا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک جو قیامت کا زلزلہ ہے وہ بہت ہی سنگین معاملہ ہے، بہت ہی ہیبت ناک معاملہ ہے، تو اس سے ڈرو اور اس کا خوف رکھو اپنے اندر. تو یہ جو زلزلۃ الساعہ ہے ناظرین، یہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور جس سے لرزہ ایک طاری ہوگا، پورے کائنات کے اندر ایک خاص قسم کا لرزہ طاری ہوگا، اللہ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا. اور کیا کیفیت ہوگی اس کے بعد فرمایا کہ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی بھی غافل ہو جائے گی اس وقت اپنے اس بچے سے کہ جس کی طرف وہ پوری توجہ کے ساتھ متوجہ ہوتی تھی اور اس کو اپنے سینے سے لگا لیتی تھی اور اس کی بے قراری کو دیکھ نہیں پاتی تھی. اس وقت زلزلہ قیامت کا عالم یہ ہوگا کہ وہ عورت تک غافل ہو جائے گی اپنے بچے سے، اور اسے ہوش نہیں رہے گا کہ میں کہاں ہوں اور بچہ کہاں ہے. کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها، حمل والی اپنا حمل ساقط کر دے گی. ناظرین اندازہ کیجئے، آپ یہ قرآن بیان کر رہا ہے اس گھڑی کو اور اس وقت پیش آنے والے حقائق کو پہلے سے، تاکہ آج ہم غور کریں. آج آسائش کی دنیا میں ہم اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ ان تکالیف اور اس وقت کی ہولناکیوں کی طرف ہمارا ذہن دور دور تک متوجہ بھی نہیں ہوتا ہے. ایسے میں اگر قرآن کی آیتیں ہمارے سماعتوں سے گزر کر دل میں اتر جائیں، اور کاش کے زندگی کے مصروف ترین لمحات میں سے کچھ لمحات کو ہم الگ کر کے ان باتوں میں غور کریں، تو شاید کہ ہمارے اندر کچھ عبرت پیدا ہو اور ہمارے اندر کچھ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ایک کیفیت پیدا ہو. فرمایا کہ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، تم دیکھو گے کہ لوگ ایسا لگے گا کہ مست ہیں یا مدہوش ہیں قیامت کی اس گھڑی میں، ہولناکی کی وجہ سے ایک عجیب غنودگی کی کیفیت میں گرے جا رہے ہوں گے. وما ہم بسکارا، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے لیکن نظر ان کی کیفیت ایسی ہو رہی ہوگی. ولکن عذاب اللہ شدید، فرمایا لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. تو یہ ناظرین ان آیات کو ہمیں وقتاً فوقتاً پڑھنا چاہیے. جب کبھی غفلت کا پردہ ہم پر چھانے لگے، غفلتیں طاری ہونے لگے، نمازوں میں دل نہ لگے، کسی کی باتیں ہمیں کڑوی لگنے لگیں، ان آیتوں کو پڑھا کریں. یہ آیتیں آج بھی مؤثر ہیں بشرطے کہ ہم ان آیتوں کی طرف متوجہ ہو جائیں. پھر اللہ نے مراحل تخلیق بیان فرمائی انسان کے کہ اگر تمہیں باس بعد الموت میں کوئی شک ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر، تو ذرا اپنی تخلیق پر غور کر لو کہ پہلے تم بھی تو نہیں تھے نا دنیا میں، پہلے تمہارا کوئی وجود نہیں تھا. یہ پیکر انسانی اس کا سرے سے کوئی وجود نہ تھا، آج تم موجود ہو گئے.
تو جو رب اس چیز کو کہ جس کا کوئی وجود نہ ہو آج اسے موجود کرنے پر قادر ہے، تو کل قیامت کو انہی بوسیدہ اجسام کو اٹھانا، زندہ کرنا کیا مشکل ہے اس میں؟ یہ اللہ نے مراحل تخلیق پھر تفصیل سے بیان فرمائے ہیں کہ ہم ان مراحل کے بعد فرمایا کہ ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم تمہیں باہر لاتے ہیں ایک بچے کی صورت میں، ثم لتبلغوا اشدکم، اور پھر پرورش کرتے ہیں تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنے شباب کو، ومنکم من یتوفا، پھر کچھ کو تو پہلے موت آ جاتی ہے، کچھ ہی عرصے میں انتقال کر جاتے ہیں، ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور کچھ کو بہت دور کی عمر تک پہنچایا جاتا ہے کہ جس میں وہ ڈھل جاتے ہیں اور ڈھل کر پھر دوبارہ بچپن جیسے ہو جاتے ہیں۔ قرآن نے بتایا لِکَیْ لَا یَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَیْئًا، سب کچھ جان کر بھی انجانے ہو جاتے ہیں، پھر وہ یعنی بھولنے کی بیماری ہو جاتی ہے۔ ایک عمر کا اسٹیج آتا ہے کہ جب وہ دوبارہ سے یاداشت کام چھوڑ جاتی ہے۔ اللہ نے سارے مراحل قرآن میں بیان فرمائے۔ یہ اشارہ ہے کہ انسان پر ہم اس طرح سے مراحل سے گزار کر پھر اسے دوبارہ سے ہم اسے موت کی طرف لے جاتے ہیں، تو کل قیامت کو دوبارہ پھر اسی طرح اٹھا دینا ہمارے لیے کیا مشکل ہے؟ تو یہ عقلی دلائل ہے جو قرآن نے بیان فرمائے ہیں۔ پھر اسی طرح زمین کے احوال بیان کیے کہ زمین بنجر ہوتی ہے، ہم آباد کر دیتے ہیں، آباد زمینیں ہوتی ہیں سوکھ جاتی ہیں، یہ حالات کا تغیر ہمارے دست قدرت میں ہے۔ تو اسی طرح سے تمام اجسام کو اٹھانا، زندہ کرنا، اس میں بھی کوئی استحالہ نہیں ہے، کوئی بعید بات نہیں ہے ہمارے لیے، یہ سب ہماری قدرت میں ہے۔ پھر آیت 11 کا جب ہم ناظرین مطالعہ کرتے ہیں سورۃ الحج کا، تو اس کے اندر ایک بہت اہم اصول بتایا گیا کہ ہم جو ایمان لائے ہیں یا کوئی بھی ایمان لاتا ہے تو کیا اس کا ایمان لانا کو مشروط ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ شرائط کے ساتھ ایمان لائے، یعنی کہ آخر تک پھر وہ ان شرائط پر قائم رہے کہ اگر میرے فلاں فلاں مطالبے پورے ہوں گے تو میں ایمان پر قائم رہوں گا آخر تک؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کو جو ایمان ناظرین مطلوب ہے نا، وہ غیر مشروط ایمان ہے، انکنڈیشنل جس کو کہتے ہیں۔ آپ کوئی کنڈیشن نہ لگائیں اللہ کو، اس لیے نہیں کہ وہ ہماری دعائیں جب تک قبول کرے تو ہم اللہ سے دعائیں کریں، جب تک وہ ہمیں نعمتیں عطا کرے تب تک ہم نماز ادا کریں نہیں۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں کچھ وہ ہیں کہ جو بڑے کنارے پہ رہ کے عبادت کرتے ہیں۔ کنارے کا مطلب ہے کہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے مطلب کی کوئی بات ہے تو ہم ذرا اندر چلے جائیں، مطلب کی نہ ہو تو وہیں سے نکل جائیں۔ یہ اللہ نے کیفیت بتائی ان بعض یہود و نصارہ کی کہ ایمان لائے پھر ان کے کچھ نقصانات ہوئے تو کہنے لگے یہ ایمان کی وجہ سے ہوا، معاذ اللہ۔ قرآن نے بتایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کہ وہ کنارے پہ رہ کے عبادت کرنا چاہتے ہیں کہ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، کہ اگر انہیں کچھ بھلائی پہنچے تو اطمینان کے ساتھ چلتے رہیں، اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، کیونکہ فائدہ مل رہا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور فرمایا کہ جہاں آزمائش آئی تو پھر پیچھے پلٹ جائے۔ فرمایا خسر الدنیا والآخرہ، انہوں نے دنیا کا بھی نقصان کیا اور اپنی آخرت کو بھی برباد کیا۔ ایسا ایمان اللہ کو نہیں چاہیے کہ جو کنڈیشنل ہو، مشروط ہو، اللہ کی عبادت ہو، اطاعت ہو، بغیر کسی شرط کے ہو۔ وہ دعائیں قبول فرمائے تو اس کی کرم نوازی، وہ نہ فرمائے تو بھی اس کی حکمتیں ہیں۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ کے معاملے میں، اس کی اطاعت و عبادت کے معاملے میں کوئی وسوسہ اندازی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر انہی آیت میں ناظرین آگے چل کر اہل کفر کا انجام بیان کیا، اہل ایمان کا مقام بیان فرمایا، اور آیت نمبر 25 خاص طور پر کیونکہ وہاں پر مسجد الحرام کا ایک ذکر چل رہا ہے، آیت 25 میں تو فرمایا کہ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، جو بھی اس مسجد الحرام میں، یا بعض علماء نے حدود حرم بھی اس سے مراد لی ہے، اس میں کوئی بھی الحاد اور ظلم کرے گا یعنی گناہ کرے گا، اور خصوصاً وہ گناہ جو قصدن ہو، فرمایا نذقہ من عذاب علیم، تو ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اس سے بعض علماء نے یہ استدلال کیا ہے، جو ایک مشہور روایت کے طور پہ بعض صحابہ کے قول کے طور پر ایک بات بیان کی جاتی ہے۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ حرم مکہ میں اگر ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے تو ایک گناہ بھی 1,00,000 کے برابر ہو جاتا ہے۔ علماء نے اس بات پر اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ اللہ نے اس میں بہت سخت تنبیہ فرمائی ہے۔ تو حرم مکہ میں جب کبھی حاضری نصیب و ناظرین تو بہت کوشش کرنی چاہیے کہ ہم گناہوں سے اجتناب کریں۔ ویسے تو ظاہر ہے کہ ہر جگہ اجتناب کرنا چاہیے، حرم مدینہ میں تو کرم ہی کرم ہے کہ وہاں ایک نیکی 50,000 کے برابر ہے، مگر ایک گناہ پر ایک ہی گناہ ملتا ہے۔ یہ ایک کرم نوازی ہے کہ وہاں گناہ کا ریشو بڑھتا نہیں ہے، مگر حرم مکہ میں ایک جلال کا اظہار ہے، تو اس کا ایک انداز یہ بھی ہے۔ بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، اور ان روایتوں کو
صحابہ کے ان بعض اقوال کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے جو انہوں نے حرم مکہ کے حرمت و عظمت کے حوالے سے بیان فرمائے۔ پھر ناظرین اس صورت میں تعمیر کعبہ کا ذکر ہے اور اسی کے بعد حج کا ذکر فرمایا، جس کی وجہ سے اس صورت کو سورۃ الحج کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جگہ بتا دی کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کہاں کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے۔ وہ تمام باتیں بتانے کے بعد پھر آیت نمبر 27 میں فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم آپ اعلان کیجئے لوگوں میں حج کا۔ اب حضرت ابراہیم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی دور دور تک آبادی نہیں ہے اور اللہ فرما رہا ہے کہ میں اعلان کروں حج کا۔ اللہ کے حکم کے مطابق وہ جبل ابو قبیس پہ چلے گئے، مگر عرض کر دے مولا یہاں تو کوئی سننے والا ہی نہیں، میں اعلان کروں تو آواز کس کو جائے گی؟ اللہ رب العالمین نے انہیں فرمایا کہ آپ اس حکم پر عمل کیجئے، آواز پہنچانا ہمارا کام ہے۔ چنانچہ علماء لکھتے ہیں، کتابوں کے اندر مفسرین بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق وَأَذِّن فِي النَّاسِ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اعلان کر دیا۔ اللہ نے عالم ارواح کے اندر جو روحیں موجود تھیں کہ جنہیں حج کرنا مقدر تھا، تو اللہ نے انہیں اس اعلان پہ لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور یہاں تک علماء نے لکھا کہ جس نے ان کے اعلان پر جتنی مرتبہ لبیک کہا وہ اتنی مرتبہ حج ادا کرے گا، اتنی مرتبہ وہ اسے حج کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ کاش کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اس سعادت میں شامل فرمائے اور بار بار اللہ تعالیٰ شامل فرمائے۔ پھر اسی میں ناظرین قربانی کا ذکر آیا ہے۔ مشرکین بہت سارے سمجھتے تھے کہ قربانی کا گوشت ہمیں خود نہیں کھانا چاہیے، وہ یہ سمجھتے تھے دوسروں کو۔ اللہ نے دونوں باتوں کی اجازت دی کہ آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، دوسروں کو بھی کھلائیے۔ آیت 28 اور آیت 36 ان دونوں میں ملتا جلتا مضمون ہے۔ فَكُلُوا مِنْهَا، فرمایا خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، غریبوں کو بھی کھلاؤ۔ اور آیت 36 میں فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، جو مانگے اس کو بھی اور جو قناعت کر رہا ہے یعنی مانگ نہیں رہا اسے بھی کھلاؤ، یعنی خود بھی کھا سکتے ہیں قربانی کے گوشت۔ عقیقے کا بھی ناظرین یہی حکم ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عقیقے کے گوشت میں ہمیں نہیں کھانا چاہیے، فلاں کو، دادی نانی کو، ایسی کوئی بات نہیں۔ جیسے قربانی کا احکام ہے ناظرین، عقیقے کے احکام بھی بالکل اسی طریقے سے ہیں۔ پھر اس کے اندر طواف زیارت کا بھی ذکر ہے، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، یہ طواف زیارت کی طرف اشارہ ہے۔ شرک کی مذمت بہت کی گئی ناظرین اس صورت میں، اور اس کی کچھ مثالیں دی گئی ہیں کہ شرک کرنے والا کس طرح تباہی کی طرف گویا کہ جا رہا ہوتا ہے، شرک کی مذمت۔ لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے جو تعظیم کردہ، اللہ نے جن چیزوں کو تعظیم عطا کی تو ان کی تعظیم یہ شرک نہیں ہے۔ اسی لیے جس آیت میں اللہ نے شرک کی مذمت کی، آیت 31 میں، تو اس کے فوراً بعد آیت 32 میں اللہ نے تعظیم کا حکم دیا، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ تقوی قلب ہے، یہ قلبی تقوی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو تعظیم کی جاتی ہے اللہ والوں کی اور تکریم کی جاتی ہے تو خدا نخواستہ یہ شرک نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اس آیت میں تواضع کرنے والوں کا مقام بتایا، عاجزی کرنے والوں کا، اور اختتام پر ایک بات کہ قربانی کا مقصد تقوی ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کو نہ ان قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، ولکن ینالہ التقوی منکم، اگر اللہ تک کوئی چیز پہنچ رہی ہے تو وہ تمہارے دل کا تقوی اور نیت پہنچ رہی ہے۔ یہ مضامین ناظرین اختصار کے ساتھ ہم نے وقت کی گنجائش کی کمی کی وجہ سے اختصاراً بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے اور ہمیں تفصیل کے ساتھ ان تمام آیات کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔